اسلام نے ملک بھر میں 14 ملین مارچ کیے. کراچی میں ہم نے کئی ملین مارچ کیے, بہت کامیاب رہے ہیں. پھر آزادی مارچ جو ایک تاریخی مارچ تھا, پاکستان کی تاریخ میں اس کو یاد رکھا جائے گا, اور ایک فضا بنی اور اداروں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ نظام اب چلنے والا نہیں ہے. ہمارا مطالبہ کیا تھا اداروں سے کہ آپ فریق مت بنے, آپ حکومت اور حزب اختلاف کے بیچ میں فریق بننے والا ادارہ نہیں ہے, آپ ریاست کا ادارہ ہیں. ایک حکمران بھی آپ کو ہماری فوج کے لفظ سے پکارتی ہے, اور ایک اپوزیشن بھی آپ کو ہماری فوج کے لفظ سے پکارتی ہے. میرا مخالف بھی کہتا ہے میری فوج, اور میں بھی کہتا ہوں میری فوج. اس مقام پر واپس آنا چاہیے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے حدود سے تجاوز نہیں کیا, لیکن اپنی بات کرتے رہے. اور ایک وقت آیا جب حقائق کا ادراک ہوا. آج جب وہ اپنے حقیقی مقام کی طرف جانا چاہتے ہیں, ایک آئینی دائرہ کار کے اندر اپنے آئینی کردار کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو پھر جب وہ لفظ نیوٹرل استعمال کرتے ہیں تو ان کو جانور سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ تقدس ہے ان کے دلوں میں ان کی. اور آج ان کو میر جعفر کے لفظ سے پکارا جاتا ہے, جو تاریخ کی دغا و بغاوت کا ایک کردار ہے. میر جعفر ایک شخص کا نام نہیں ہے. یہ ہے ان کے دلوں میں اپنے اداروں کی توقیر, کہ جب تک ان کا سہارا بنے, وہ ملک کو ڈبوئیں تب بھی سہارا بنے, وہ ملک کی کشتی کو غرق کرے تب بھی سہارا بنے, اور جب سہارا بنتے ہیں تو پھر ٹھیک, پھر ہماری شکایت بھی ناجائز. لیکن کچھ سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں. کل بھی مجھ سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آزادی کی بات تو آپ کرتے تھے, آج عمران خان نئے بیانیہ کے ساتھ آزادی کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا اسے کہتے ہیں تبدیلی, کہ الیکشن پچھلے لڑا تبدیلی کے نعرے سے اور نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتا ہے آزادی کے نعرے سے. تو آزادی کے نعرے میں تو وہ ہماری نقالی کر رہا ہے, تو پھر نقالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. نقالوں کو سمجھنا پہچاننا چاہیے. جو پاکستان کے اندر غلامی کی علامت ہے, رونا اس پہ آتا ہے کہ وہ بھی آزادی کی بات کریں. جو پاکستان کی معیشت کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں, پاکستان کو تہذیبی لحاظ سے اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں. اب تہذیب اور مذہب انسان کے اندر سے اس کے عقیدے کو کھینچ لینا, اور تہذیب انسان کے جسم کے اوپر حیا کی چادر نوچ لینا. ان دونوں پہ کام ہو رہا ہے, اور یہ دونوں ان کے ایجنڈے پہ شامل تھے. اور یہ نہیں کہ میں جلسے میں یہ بات کر رہا ہوں, ان کے وفود نے جو مجھے کنونس کرنے کے لیے 2013 میں میرے پاس بار بار آئے
اور جنہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اگر پاکستان میں مذہب اور مشرق کی تہذیب ہوگی تو بیرونی امداد آپ کو نہیں ملے گی، اور دنیا کی معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک ہم ان کی گائیڈ لائن نہیں اپنائیں گے، بین الاقوامی معیشت کی تجوری آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی۔ اور آخری جملہ جو انہوں نے کہا مجھے، 2013 کی بات کر رہا ہوں، کہ مولانا پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ مناسب آدمی اور نہیں تھا، اور اسی لیے پشتون صوبہ ہم نے پہلے ان کے حوالے کیا، اور ہم نے یہاں کے نوجوان کے فکر کو تبدیل کرنے، اپنے مذہب اور معاشرت سے اس کو باغی بنانے کے لیے 15 سال تک این جی اوز کی خدمات لی ہیں۔ تو مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ مولانا اب پیسہ آئے گا، بہت بڑا پیسہ آئے گا، اور تم اس محاذ پر بھی تنہا رہ جاؤ گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نظام کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ہم نے وہاں سے کام شروع کیا ہے، ہم نے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید دنیا کو سمجھنے کا حق نہیں ادا کر سکے، لیکن جب آدمی کسی میدان میں کام کرتا ہے تو کچھ حالات اس پر منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ آج جب ایک پہلی کامیابی ہمیں ملی کہ پارلیمنٹ کے راستے سے اس حکومت کو گرایا گیا، جمہوری اور آئینی راستے سے، تو ہمیں ملک کے اندر ایک کھلبلی نظر آئی۔ کھلبلی عوام میں نہیں، کھلبلی پاکستان کے ایلیٹ کلاس کے اندر، کھلبلی پاکستان کے اشرافیہ کے اندر، کھلبلی پاکستان کے ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کے گھروں کے اندر، جہاں پر ہمیں ماتم نظر آئے، یہ کیا تھا، یہ کیوں ہوا، اور ان گوشوں سے کیوں پریشر آ رہا ہے، دفاعی قیادت پر، سیاسی قیادت پر۔ اور آج بھی آپ کے بین الاقوامی ادارے، چاہے ایف اے ٹی ایف ہے، چاہے آئی ایم ایف ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، اس کے دباؤ کا تسلسل ختم نہیں ہوا ہے، لہذا آفٹر شاکس آتے رہیں گے۔ ابھی جو کامیابیاں ہیں وہ جزوی اور ضمنی قسم کی کامیابیاں ہیں، مکمل کامیابیاں نہیں ہیں۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک کے مشکلات کی اصل جڑوں تک ہم نے پہنچنا ہے، بہت گہری ہیں۔ ہم نے اس نیٹ ورک کو شکست دینا ہے، نظریاتی شکست دینا ہے ہم نے ان کو، اور اس کے لیے ہم نے عصر نو سوچنا ہے۔ ابھی چند روز پہلے حکومت میں شامل اتحادیوں کی سربراہان کے اجلاس میں بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بیوروکریٹس تو نظام کا تسلسل ہوتے ہیں، جو بریفنگ دی گئی اس بریفنگ میں نے محسوس کیا کہ تسلسل ہے۔ جو راستہ پچھلی گورنمنٹ کو دکھایا گیا وہی راستہ ہمیں دکھایا گیا، جو سبق ان کو پڑھایا گیا
आंखें बंद करके उन्होंने उनके सबक को लिया, वही सबक हमें पढ़ाया जा रहा था। IMF की शराइत को कबूल नहीं करेंगे तो हम दिवालिया हो जाएंगे, तो जब मुल्क नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, और क्या क्या चीजें हमारे सामने लाई गई। मैं था तो तन्हा, लेकिन मैंने हिम्मत की और मैंने कहा कि हम इस ब्रीफिंग को तस्लीम नहीं करते। ये कौन है वो ब्यूरोक्रेट जो हमें पुराना सबक याद दिला रहे हैं, जिस सबक के खिलाफ हमने जंग लड़ी है, जिसे हमें पाकिस्तानी सियासत के करिकुलम से निकाला है, दोबारा उसमें डालने की कोशिश की जा रही है और हम लकीर के फकीर उसके पीछे चलते रहेंगे। हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए। सलाहियत ये कि हमारे पास नया फार्मूला होना चाहिए। IMF कोई आसमान से नहीं उतरा, हम पर मुश्तमिल एक इदारा है, हम भी उसके रुकन हैं, हमारी भी सुननी पड़ेगी उनको। हमने नए फार्मूलों की तरफ जाना होगा, हमने नए फार्मूले के साथ उनको एंगेज करना होगा, उनको हकायक बताने होंगे। और अगर मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर बात करना चाहूँ, मेरी आप तायीद करें या ना करें, लेकिन मेरी एक राय है कि जो हुकूमत हमारी नजर में जाली है, जो अवाम की नुमाइंदा नहीं, IMF वाले सुन लो, माजी में तुमने जितने मुआहदे उनके साथ किए हैं, हमारी नजर में वो रियासत के मुआहदे नहीं है और रियासत को उसके पाबंद होने की जरूरत भी नहीं है। हमारे साथ सरनाव बात करो, हम भी जानते हैं कि हमने मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर करना है, लेकिन मुश्किल ये है कि आम आदमी या हमारा मुखालिफ 3.5 साल के गंद को कहते हैं 3 दिन में क्यों नहीं उठाया आपने। महंगाई आती है पॉलिसियों के नतीजे में आती है। अब जुमा 8 दिन में तो पॉलिसियां नहीं बनती, पॉलिसी भी बनती है तो उसके असरात नहीं आते, तो ये ऊंच नीच होती रहेगी। पहले दिन हुकूमत बनी और एक दिन के बाद आपका रुपया 10 से 11 रुपए मुस्तहकम हुआ डॉलर के मुकाबले। आपका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर उठा, मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, आटे की कीमत कम की गई। और आज भी डिबेट चल रही है कि अगर IMF कहता है कि सब्सिडीज खत्म करो, तो क्या हम इस वक्त सब्सिडी खत्म कर दें उनके कहने पर? मेरी जची तुली राय यह है कि हम कुछ वक्त मुश्किल में गुजार सकते हैं, लेकिन आम आदमी को मुश्किल में डालने के हम हक में नहीं हैं, क्योंकि जमहूरी हुकूमत आवाम की ताईद से चलती है। आप पब्लिक को क्या तासुर देंगे? वो मुशावरत चल रही है, माहिरीन भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन माहिरीन की जो जहनीत है वो वाज़ेह होनी चाहिए। अगर वो गुलामाना जहनीत है, वो आलमी कुव्वतों को खुदा समझते हैं, उनके दबाव के सामने नहीं टिक सकते, तो हमें ऐसे माहिरीन की जरूरत नहीं है। हमें उन माहिरीन की जरूरत है जो दबाव भी कबूल न करें, उनके सामने ठहरने की सलाहियत भी रखे और वो रास्ता बनाने की सलाहियत भी रखे। लिहाजा हमने पॉलिसी भी बनानी है। पॉलिसी एक दिन में नहीं बनी, जब तक हुकूमत नहीं बनी, जब तक हुकूमत नहीं बनी पॉलिसी कैसे बने? तो महीना 2 महीने तो हुकूमतें बनाने में, फिर यहाँ तो तब्दीली है। अब इस तब्दीली में ब्यूरोक्रेट्स को भी आपने तब्दील करना होगा, वहाँ भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उनके भी पुराने लोग जिन्होंने ये रास्ता दिखाया तबाही का, उनको वो हमें भी वही रास्ता दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिसको लेकर हमने आगे बढ़ना है और एहतियात के साथ हमने आगे चलना है। रोज़ रोज़ बयानिए तब्दील होते रहते हैं। आज का बयानिया एक जाली खत है और जिस पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने भी वाज़ेह राय दे दी है और जिस पर अमेरिका के स्टेट ऑफिस ने भी वाज़ेह राय दे दी। झूठ, लफ्ज़, प्रोपेगेंडा,
اس قسم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جو شاید عام طور پر سفارتی زبان نہیں ہوا کرتی، لیکن مجبور کر دیا لوگوں کو آپ نے کہ وہ یہاں تک آئیں۔ ایف اے ٹی ایف کے دباؤ پر قانون سازی آپ نے کی، آئی ایم ایف کے دباؤ پر قانون سازی آپ نے کی، امریکہ اور مغرب کے شہریوں کو 15 کی تعداد تک آپ کے کابینہ میں شامل رہے، آئی ایم ایف کے نمائندوں کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا صدر بنایا، پہلی دفعہ آپ نے اسٹیٹ پر پاکستان کو با اختیار بنانے کے نام پر اس کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا کہ آج کے بعد وہ پاکستان کو جواب دہ ہی نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ کو، نہ پرائم منسٹر کو، نہ کیبنٹ کو۔ تو ایسی صورتحال میں جبکہ سب کچھ امریکہ کے رہنمائی میں چل رہا تھا اور آپ اس پر فخر کر رہے تھے، آج امریکہ مخالف چورن بیچنے پہ آ گئے ہو۔ نظریاتی لحاظ سے ایسا کنگال آدمی کسی کو اور کو نہ کرے کہ گلی میں جہاں کوئی چیز چنتے چنتے مل جائے تو آپ اس کو اٹھائیں کہ دیکھیں میرا کمال ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں۔ جمعیت علماء اگر کوئی بات کرتی ہے تو کاس کی بنیاد پر کرتی ہے، اور تم اگر کوئی بات کرتے ہو تو کاٹ کی بنیاد پر کرتے ہو۔ تو اس لحاظ سے میں حیران اس بات پر ہوں۔ میں نے 2017 میں پشاور میں ایک تقریر کی تھی اور میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ امریکہ کی ایک 9/11 کے بعد یہ ایک نیا نظریہ دنیا کے سامنے آیا ہے، نیو ورلڈ آرڈر یا جیو ورلڈ آرڈر، کہ 2021 کی دنیا کی جغرافیائی تقسیم یہ ہمارے مفادات کے تابع ہوگی۔ مفادات کے لیے اس کو جغرافیائی تقسیم چاہیے، لیکن انسانی حقوق کے نعرے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے امریکہ کے پاس کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے۔ جہاں چاہے جس ملک میں اتر جائے کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، لیکن مفادات کے لیے دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ تو ہم نے کہا اس مقصد کے لیے نئی جغرافیائی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، تو پہلے اس سے پہلے سیاسی عدم استحکام آئے گا۔ سیاسی عدم استحکام کے لیے پاناما آ گیا اور معاشی عدم استحکام کے لیے عمران خان آ گیا۔ اب مجھے یہ بات سمجھائی جائے کہ کہاں سے وحی آئی، کس عرص آئی ہے، جبکہ یہ بات پاکستان کے ریاستی موقف سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے کہ ہم 1949 کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے علمبردار ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک بیان دیتے ہیں کہ اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم کی آگاہی کہاں سے آ گئی؟ نہ 2 حصوں میں، نہ 4 حصوں میں، 3۔ اسے تعین کرتا ہے۔
اور بنیاد ڈالنے کے بعد جب دباؤ آیا تو جانے کے قابل ہی نہیں رہا. ہمت پھر یہی تھی ان کی. آج وہ پاکستان وہ اس وقت ان سروس قیادت کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے. کیوں؟ اس حد تک لالچی ہو گئے ہیں اقتدار کے کہ ہم اداروں کو آپس میں لڑائیں گے. پھر کیا بنے گا ملک؟ برملا کیے ہیں لیکن حدود کے اندر اندر. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. ابھی مجھے کل ایک عجیب سی بات سننے کو ملی. پتہ نہیں کہاں سے لوگ یہ چیزیں کہ جی گھر پہ ڈاکہ پڑتا ہے تو ڈاکہ پڑتے وقت پھر چوکیدار کہے کہ میں نیوٹرل ہوں. یہ غلط بات ہے. اور بھائی ذرا سن لو, وہ چوکیدار حکومت کے نہیں ہیں, وہ چوکیدار ریاست کے ہیں. اگر تمہیں کچھ آئین کا سمجھ ہے, حکومت کو ضرورت ہو تو وہ حکم دے سکتی, لیکن وہ حکومت کے چوکیدار نہیں ہیں. حکومت کے چوکیدار عوام ہیں. حکومت کے چوکیدار اس کا سیاسی نظام ہے, اس کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کی ڈیموکریسی ہے. اب تو سمجھ میں آ گئی نا کہ کون اس کی حفاظت کر رہا تھا اور کس کے سہارے وہ چل رہے تھے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جسے ہمیں سمجھنا بھی ہوگا اور ان خطوط پہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. پالیسیاں یقیناً بنیں گی, اتار چڑھاؤ آتا رہے گا, آفٹر شاکس ہوتے رہیں گے. اس نظام کو جو 3.5 سال میں جو گند ڈالا گیا ہے اس کو 3 دن میں اٹھایا نہیں جا سکتا. اس کے لیے بھی وقت لگتا ہے. گند ڈالنے میں وقت نہیں لگتا لیکن صاف کرنے میں وقت لگتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں کئی جلسوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں, عام پبلک جلسوں میں, کہ چیلنج اب یہ نہیں ہے کہ ملک ڈوب گیا. چیلنج یہ ہے کہ دوبارہ اٹھائیں گے کیسے. وہ ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی جو ہمارے ہاتھ آئی ہے, اب اس کو ساحل پہ کیسے پہنچانا ہے. وہ ڈوبتا ہوا ملک معاشی لحاظ سے اس کو کیسے اٹھانا ہے. اس کے لیے پبلک کا تعاون چاہیے. یہ عوام کا مشترکہ اجتماعی مسئلہ ہے, یہ قومی مسئلہ ہے, اور اسے قومی سوچ کی بنیاد پر ہمیں حل کرنا چاہیے. باقی تو ہر ایک کو حق حاصل ہے. جلسے کرتے ہیں یا جلسڑیاں کرتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے. تو یہ چلتا رہے گا, جلسے ہوتے رہیں گے. لیکن ملک کو کس طرح آگے لے جانا ہے, ہم نے ساری توجہ اس بات پر دے دی. اور نہ ملک کے اداروں کو تقسیم ہونے دینا ہے, نہ ملک کو تقسیم ہونے دینا ہے, نہ اسلامی امہ کو تقسیم ہونے دینا ہے, اور نہ ہی ہم نے مصنوعی نعروں کے اوپر کوئی پیروی کرنی ہے. ہم نے بھی اپنی نئی نسل کو سمجھانا ہے حقائق سے. کیا یہ دوبارہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس بات کے لیے کہ واپس آئیں. جب واپس آئیں گے تو 3.5 پونے 4 سالہ کارکردگی کیا ہے, یعنی جو بچ گیا ہے وہ بھی ختم کر دیں تاکہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہیں. تو یہ ملک کے بچے کچھ بقا کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم پوری دانشمندی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو نمٹانا چاہتے ہیں, آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اس میں سنجیدگی چاہیے. آج سعودی عرب بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے, آج چائنا بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. ان کے خطوط بھی پاکستان کو موصول ہو چکے ہیں کہ وہ کس طرح نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنے, نئے شعبوں میں انویسٹمنٹ کرنے کی طرف. حالانکہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے, کوئی شرائط سامنے نہیں آئی, کوئی MOUs ابھی تک طے نہیں ہوئی, لیکن ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس طرح بین الاقوامی دنیا ایک بار پھر پاکستان کی طرف مثبت نظروں سے دیکھے اور ہمارے دوست ہمارے ساتھ دوبارہ
اپنی دوستی کو بحال کرنے اور اسے پروان چڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. کچھ سوالات بالکل ٹھیک. ایک منٹ باری بنا سکیں. 1921 ایک بات میں کرنا بھول گیا ہوں جی, وہ آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں کہ جو مسجد نبوی میں بے حرمتی ہوئی ہے, اگر تو اس پر خاموشی بھی اختیار کر لیجیے تو قابل قبول تھی, لیکن اس کی تعویلیں کی گئیں. اس کو وجہ جواز اس کے لیے تلاش کیے گئے. اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے نوجوان نسل میں اگر مسجد نبوی حرمت یا حرم پاک کی حرمت وہ متاثر ہوتی ہے ہمارے ایمان اور ہماری مسلمانی کس کام کی, تو ہم نے اس حوالے سے اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کو اس پہ شرکت کی دعوت دینا چاہتے ہیں. باری باری سوال کریں, اس کا مائکرو صرف وہ سوال کریں. بھٹی صاحب بلا رہے ہیں, بھٹی صاحب, شکیل صاحب, بھٹی صاحب نام لے رہے ہیں باری باری. ادھر سے سوال ہے, بھٹی صاحب بیٹھے. شکیل صاحب کہیں, شکیل صاحب, باری باری. اقتدار. مولانا صاحب یہ سوال ہے, مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ اقتدار پہ سوال کریں آپ. مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے 3.5-4 سال سے جو تحریک چلا رہے تھے وہ بلا آخر کامیاب ہو گئی, لیکن وہ اپنے تمام انٹرویوز میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انہوں نے مجھے ہٹانے کے لیے فیض حمید کو عہدے سے ہٹوایا, تو جب ہی میں ہٹ پایا, اگر وہ نہ ہٹتا تو میں بھی نہ ہٹتا. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اس کا تو مطلب یہ کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جنرل فیض میری پشت پہ تھا. کل پوری کابینہ جو ہے وہ لندن گئی ہے اور یہاں بات گشت ہے نئے انتخابات کی, تو کیا آپ نئے انتخابات کے حق میں ہیں یا نہیں؟ اور دوسری جانب زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نئے انتخابات جو ہے وہ نہیں ہونا چاہتے, تو کیا نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کا اس میں موقف کیا ہے؟ دو باتیں ہیں. نمبر یہ کہ ہمیں, نمبر دو یہ کہ الیکشن کرانے سے پہلے اصلاحات چاہیے, چاہے وہ الیکشن اصلاحات کے حوالے سے ہوں یا وہ نیب کے حوالے سے ہوں. اب اس وقت تو نیب انتقامی ادارہ تھا, لیکن ہم اس کو انتقامی ادارہ نہیں بنانا چاہتے, تو اس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہوگی. اب یہ بات کہ فریش الیکشن کب ہونے چاہیے, ایک فاصلہ تو اس کا یہی ہے کہ ہم اصلاحات کی طرف جائیں. دوسرا یہ کہ اب جب پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلی آ گئی ہے تو اب ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو پچھلی حکومت کے اتحادی تھے اور اپنا اتحاد چھوڑ کر اب وہ حکومت میں پہلے اپوزیشن میں آئے اور پھر اب حکومت کا حصہ ہیں. تو ہمارے جتنی بھی آج تک فیصلے ہوئے ہیں وہ مشاورت سے ہوئے ہیں. ہم نے کہا کہ حلف نہ لو, لیکن جب سب نے کہا کہ نہیں لینا چاہیے تو ہم سب دوستوں کے ساتھ تھے. اگر
ہم نے کہا کہ عدم اعتماد کی بجائے ہمیں تحریک کی بنیاد پر تبدیلی لانی چاہیے، تو ہماری رائے تھی، لیکن جب دوستوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے حالات مناسب ہیں اور ہم اس کی طرف کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بنے ہیں. اب بھی آئندہ کے انتخاب کب ہوں گے اس کا بھی فیصلہ اتفاق رائے سے ہوگا انشاءاللہ. طارق بھائی جیو سے. اچھا مولانا، آپ سے سوال یہ کہ آپ نے اپنی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ملک میں فوج کا ادارہ اس وقت بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے اور فوج کی قیادت بھی. جب تک آپ لوگ اپوزیشن میں تھے آپ نے بھی تقریباً اسی طرح فوج کے اوپر تنقید کی، اب جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی. تو اس سے بے توقیری کی ذمہ دار خود ادارہ ہے، یہ سیاسی قیادت ہے؟ آپ ہماری کسی تقریر میں یہ بات دکھا سکتے ہیں کہ میرے جلسے میں کسی نے فوج کو گالی دی ہو، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، باجوہ کو گالی دی ہو؟ کوئی ایسی بات؟ ہم نے تنقید کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. جانبداری ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں تھی. لہذا آج جو کچھ مناظر ہمیں سامنے ملے ہیں، آپ نے کبھی نیوٹرل کو جانور کہا، آپ نے کبھی دہشت گردی کی پیچھے وردی کا نعرہ لگایا، آپ کے کارکنوں نے کیا کچھ نہیں کہا، آپ نے سپہ سالار کو میر جعفر کہا. یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. اس سے قبل کسی کو ادارے یا ادارے کی قیادت کے حوالے سے توہین کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. عامر سید. السلام علیکم مولانا صاحب. جب یہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے آپ سب لوگوں نے سر جوڑے اتحادی جماعتوں نے، تو آواز آ رہی ہے میری؟ اتحادی جماعتوں کے سارے رہنما اس بات پہ متفق ہو گئے کہ عمران خان کو ہٹانا چاہیے. آپ لوگوں نے میٹنگیں کی، آپ نے ظاہری بات ہے ڈسکس کیا ہوگا کہ جب یہ ہٹ جائے گا تو جو نئی حکومت بنے گی اس میں شیئرنگ فارمولہ کیا ہوگا، کس کو کیا عہدے ملیں گے. جیسے آپ نے اپنے بیٹے کو ایک بڑی منافع بخش وزارت دلا دی، تو شیئرنگ فارمولے میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ کو صدر مملکت کا عہدہ ملے گا، یا اب آپ اس سے دستبردار ہو گئے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو واپس نہیں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کہ وہ بیڑا غرق کر دے گا. 3.5 سال میں کر دیا ہے، مزید اور کر دے گا. تو جمہوریت میں تو عوام کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ انتخاب منتخب کرے اپنی حکومت کو. اگر عوام عمران خان کو ووٹ دیتی ہے اور وہ آتا ہے تو کیا آپ پھر ایک لانگ مارچ کریں گے اس کے خلاف؟ دیکھیے، جو شہری کے حوالے سے بات آپ نے کی ہے اس کے نمائندے ایوان میں اور حکومت میں موجود ہیں اور اس پر قانون سازی پہ اتفاق بھی ہوا ہے. لہذا وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اور اس پر مزید سوال کی شاید گنجائش نہ ہو چکی. جہاں تک بات ہے عوام سے بات کرنے کی، تو ہم عوام سے بات کر رہے ہیں نا، تو عوام کو سمجھانا، عوام کو اس کے عواقب سے سمجھانا کہ پھر دوبارہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ تو ہمارا حق ہے جمہوری. اور جمہوریت اکثریت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا نام ہے، اس سے اتفاق کرنے کا نام نہیں ہے. ورنہ پھر اپوزیشن کا تصور ختم ہو جاتا ہے. تو اپوزیشن کا تصور ہی اسی بات پر ہے کہ اکثریت کا فیصلہ تسلیم ہے، لیکن یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، اسے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے. تو ہم اپنی بات جمہوری اصول کی بنیاد پر اور جمہوری اقدار کی بنیاد پر کر رہے ہیں. مولانا صاحب سوال یہ ہے، ایک منٹ میں بڑی معذرت کے ساتھ مولانا صاحب کی اجازت سے آپ کی ایک چیز کا جواب دے دوں. اسد محمود صاحب کو منسٹری دینے کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہیں ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کی شورا ہے اور وہ فیصلے کرتی ہے. وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، جس طرح باقی ممبروں کو منسٹری لینے کا حق ہے تو اسد صاحب کو بھی حق ہے. اس چیز پہ کہ وہ مولانا صاحب کے بیٹے ہیں تو وہ کسی چیز کے لیے اہل نہیں ہوں گے، یہ زیادتی ہوگی. یہ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ہے. مولانا اور صاحب ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہ منافع بخش نہیں ہے. مولانا صاحب یہ ثابت کر کے دکھائیں گے، یہ ثابت کر کے دکھائیں گے. مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر کے پی کے پہلے مرحلے میں آپ لوگوں کو بڑی کامیابی ملی تھی، خصوصاً جمعیت علماء اسلام کو، لیکن دوسرے مرحلے میں وہ کامیابی نظر نہ آئی جو پہلے مرحلے میں آئی تھی. پہلے مرحلے کی کامیابی پر آپ لوگوں نے خوب جشن منایا تھا کہ کے پی سے پی ٹی آئی کا خاتمہ ہوا، لیکن دوسرے مرحلے میں ان لوگوں نے کم بیک کیا. اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. اور ضمن انتخابات میں بھی پی ٹی آئی کی جو ایم این اے کا انتقال ہوا تھا، ان کی حکومت کے خاتمے کے باوجود بھی کے پی سے ان لوگوں نے وہ سیٹ نکالی. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ وہاں ابھی ان کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور اگلے مرحلے پر جو انہوں نے پیسہ جھونکا ہے، جس طرح جھونکا ہے پیسہ انہوں نے، اور پھر بلدیاتی الیکشن میں میں تو حیران ہوں اس بات پر
मुझे तो अपने इलाके का पता है कि अगर सरकार की तरफ से 1 अरब 98 करोड़ का फंड इलेक्शन के दिनों में दिया जाता है और उम्मीदवार भी 50-60 अरब खर्च कर लेता है, तो एक तहसील के अंदर 2.5 अरब रुपया एक कैंडिडेट खर्च कर सकता हो, तो आप बताएं कि फिर 2-3 हज़ार के वोट का फर्क जो है उसको आप खुद अंदाज़ा लगाएं कैसे मैनेज करेंगे आप। मौलाना साहब मेरा सवाल ये है कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, 30 मई की डेडलाइन दी गई है कि 30 मई तक अगर ये हुकूमत नहीं गई तो हम जो है वो इनको खुद भगाएंगे, और खाना जंगी का भी उन्होंने कहा है कि खाना जंगी होगी। देखिए, कोई खाना जंगी नहीं होगी। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मुर्दा लाश के ऊपर अपनों को रोने का हक हासिल है, वो हम हक देना चाहते हैं लोगों को जो उनके मैयत के ऊपर खड़े होकर, और अगर 1 करोड़ लोग भी जमा हो जाएं उनके मैयत के ऊपर तो उनको जिंदा नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो हमें कोई खौफ नहीं है, ये सब काम हमारे अपने हाथ के दाएं हाथ के खेल हैं, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौलाना मंजर रिजवी मेरा नाम है। आपसे सवाल ये, कल मुझे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाल करना था, मैं इधर बैठा हुआ हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब से करना था, मौका नहीं मिला, तो ये सवाल आप उसी लेवल के आप लीडर हैं, ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। अमेरिका मुखालिफ बयानियाँ लेके चल रहे हैं, कप्तान जो है अमेरिका मुखालिफ बयानियाँ, यहाँ बड़ा मशहूर होता है गो अमेरिका गो की तहरीक भी चली, बाद में पता चला वो चलो अमेरिका चलो की तहरीक थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है पीडीएम जो है अमेरिका के डबल गेम का शिकार बन रही हो? पता चला है जो अमेरिका मुखालिफ बातें कर रहे हैं वो अमेरिका के आदमी निकले। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि आपके सदर बनने में क्या रुकावट आ रही है? मेरे सवाल का पहला किसी का जवाब तो आपने दे दिया है कि एक मैंने कहा ना जी कि एक होता है कॉज, जब हम करेंगे तो काज होगा और जब वो करेंगे तो कार्ड होगा। तो काज और कार्ड में ज़रा फ़र्क समझना चाहिए। और सदर से जहाँ तक बद का मसला है, एक मनसब है, आईनी मनसब है, अगर किसी दूसरी पार्टी को उसका मुतालबा करने का हक है, मेरी पार्टी ने भी अगर अभी तक तो किया नहीं है, आपकी मीडिया में खबरें सुन रही हैं, किसी ने इनफरादी तौर पर कोई बात कह दी, ऐसी किसी फोरम पर तयशुदा बात नहीं है इस वक्त तक। वो जो तय होगी तो फिर उसके बाद हम कह सकेंगे कि हाँ, लेकिन इस वक्त तक तो अगर आप समझते हैं कि रुकावट कौन है तो बैठा हुआ रुकावट है। अच्छा मौलाना साहब, मेरा सवाल वही है जो कल मैंने एक और शख्सियत से भी किया था। क्या सियासी जमातें, मौलाना साहब इस तरफ, क्या सियासी जमातें इस पॉइंट पर मुत्तफिक हो सकती हैं, बैठ सकती हैं कि जो अस्करी इदारे हैं उसमें से पॉलिटिकल विंग्स ख़त्म की जाए ताकि आइंदा किसी भी हुकूमत को ना तो डिक्टेशन दी जा सके और ना ही इस तरह जैसे आप सिलेक्टेड कहते रहे, इस तरह के सिलेक्टेड हुक्मरान आते रहे? इस पर तो मेरे ख्याल में मैं जो तफसीली बयान दे चुका हूँ आपको, वो उसका खुलासा यही बात है जो आपने फरमाई है। हम यही चाहते हैं कि कोई इदारा जो अपने सिपाही को भर्ती करने के बाद या किसी एक नौजवान की कमीशन हो जाने के बाद पहला हल्फ वो यही उठाते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उसी पे कायम रहना चाहिए और उसी से इदारों का वक़ार और एहतराम बनता है। अच्छा मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि मुल्क में एक ये भी बहस चल रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए या ना आए, आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा सवाल, आपकी पार्टी के जो नाराज लोग हैं इलेक्शन में, क्या आप उनको एग्री कर लेंगे कि वो आपके साथ वापस आ जाए? अकरम लोच, जहाँ तक है मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात, तो ज़ाहिर है वो जिस ग्राउंड पे गए हैं उन्होंने उसी ग्राउंड पे ही वापस आना है और उसका फ़ैसला मैंने नहीं करना, उन्हीं लोगों ने करना है जिन्होंने उस वक्त उनके जाने के लिए फ़ैसला किया था। बाकी रहा वो कब आते हैं, जब वो चाहें, उनका मुल्क है, उनका वतन है, 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, तो ये फ़ैसला तो उन्होंने करना है या उन लोगों ने करना है जिन्होंने जिस ग्राउंड के ऊपर उनको जाने की इजाज़त दी है। लेकिन ताहम जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो कुछ कानूनी तकाज़े ऐसे हैं कि उसके आने से पहले पूरे करने पड़ेंगे, ये बात अपनी जगह पर है। दूसरा क्या हिस्सा था आपका जी? नाराज़ हाँ, नाराज़ तो हमारे यहाँ कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम ही है कि जिसके अंदर की सफ़ों में आप किसी पर नाराज़ की उंगली नहीं रख सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सफ़ों में वहदत है। अगर आपका उन लोगों की तरफ इशारा है तो फिर
मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं वाली बात कहूँ। अकरम बलोच, मौलाना साहब इस तरह देखें सामने बिल्कुल जी। अकरम बलोच, कैपिटल टीवी। मौलाना साहब कल मैंने ये सवाल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से किया था, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया था इस सवाल का। आई होप कि आप मुझे जवाब देंगे। ये तासुर पाया जाता है कि अब भी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हल्का इमरान खान के पुष्ट पर है, चूंकि इमरान खान को मुकम्मल आज़ादी दी गई है। वो और उसकी टीम बार बार आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसके अलावा वो इंतशार की सियासत फैला रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, मार्शल लॉ की धमकियां, खूनरेजी की धमकियां, लेकिन कोई उनका कुछ भी नहीं कर रहा है। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपको ट्रैप किया, आपको और पीडीएम को? मेरे ख्याल में ये अब आप की मर्जी है, आप सवाल में जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें, ट्रैप कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। मैंने अपनी तकरीर में आपको ये कह दिया है बड़ी सराहत के साथ कि एक लॉबी है जो इस वक्त भी उसकी की बात की है और ये चीज़ें चलेंगी नहीं हजरत। बाकी रही ये बात कि वो जो कुछ कर रहा है, जब तक कोई बात ऐसी नहीं आती कि जिसमें हम कहें कि आइन को सपुताश कर लिया है या उसने मुल्क से गद्दारी का इर्तिकाब कर लिया है, और अगर ऐसी कोई बात आती है तो फिर हुकूमत जो है वो ज़रूर उस पर इक़दाम भी करेगी। और उसके लिए हम ये तासुर क्यों लोगों को दे कि हम हुकूमत में आती छुट्टी मिलनी चाहिए। वो रोज़ एक बोंगी मारता है, बोंगियाँ मुकम्मल होने दें उनकी, हम भी इसकी मुंतज़िर। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि निकाह तमाम सहूलतें और ट्यूशन्स मिलने के बावजूद फेल हो चुका है, लेकिन वो अब अब्बा पर इल्ज़ाम लगा रहा, कभी अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा रहा। उसका जिम्मेदार कौन है उसके हाथ शिकस्त का? दूसरा सवाल ये है कि इस्लाम ने सियासत करती है, लेकिन कोई औरत नजर नहीं आती किसी भी ओहदे पर। हमारे पार्लियामेंट के अंदर ख़वातीन की क़ियादत हमारी खातून कर रही हैं और ये वो खातून है जिसने कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस Another project completed. The only thing left to do is सियासी बसीरत क्या कहती है कि उसका सियासी मुस्तकबिल क्या है? मेरे ख्याल में एक शख्स जब अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, उसको किसी ने हटाया नहीं है, कारकर्दगी की बुनियाद पर खराब हुआ है। पब्लिक ने देखा कि किस तरह उसने 3 साल से मुल्क को बिठाया है। अब एक पर्ची के पीछे छुपना चाहता है, नहीं छुप सकता है जी। वो कारकर्दगी दिखाए ना, उस पर बहस करे, उसने मुल्क को दिया क्या है, क्या पर्ची दिखा रहा है कि ये अमेरिका से आया है, अमेरिका भी तहदीद कर रहा है, आपकी कौमी सलामती भी तहदीद कर रही है, और पर्ची है उठाए। अब वो छोड़ दिया उसने
वो बयानिया नहीं चला, मैं आपको बता दूं। अब उसने कोई मीर जाफर वाली बात उठा ली है, वो भी खत्म हो जाएगी वो 2 दिन के अंदर, क्योंकि उसने कहा कि मेरे मुराद जो है वो बाजवा साहब नहीं थे, वो तो शहबाज शरीफ थे, तो शहबाज शरीफ सिपहसालार करते, क्या आपने सिपहसालार का नाम लेकर उसके उस पर मीर जाफर का लफ्ज़ उठाया? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आर्जी बातें होती हैं। आप बड़े संजीदा लोग हैं, बड़े दानिश्वर हैं, आप जिस महाज पर बैठे हुए हैं, इन भूल भलाइयों और गपशप ही लेते रहें, इसको एंजॉय करते रहें, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा संजीदा ना लें इन बातों को। मौलाना साहब, मेरा नाम अरबाब चाटियो है और मैं उस चैनल से ताल्लुक़ रखता हूँ जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है, यार भाई। और आपसे सवाल भी मोहब्बत वाला है, आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं या नफरत? आप ये बताएं कि एयरवाई की लाइटिंग सही है? जब्बार अब्दुल जब्बार नासिर, मौलाना अब्दुल जब्बार नासिर मेरी दुनिया से। मेरा मुख्तसर आपका सवाल तो मेरा अपना सवाल होता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ये बताएं, आपने फरमाया था कि बाहर आए या ना आए फिजा जाए, इससे मुराद इससे मुराद आपके क्या इमरान खान थे या कोई गैर जमहूरी अमल था या दोनों मुराद थे? आप फिर एक दफा शेर ठीक कर लें। कराची में बैठे हुए हैं, यहाँ उर्दू वाले लोग बैठे हैं, कोई गिलगित से आकर बेड़ा कर कर दे उर्दू का। कोई खजान जाए, बाहर आए ना आए। अच्छा मौलाना साहब, तो मेरे ख्याल में खजान चली गई, अब बाहर के आने की कोशिश करेंगे। अच्छा आखिरी सवाल ही समझ लें, आजिज जमाली वैसे आपसे मोहब्बत है, कराची प्रेस क्लब आने पे एक तो खुशी हुई सबको, हमें भी। सवाल मेरा ये है कि मुख्तलिफ ज़मीनी इंतखाबात में ये महसूस हुआ कि अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी होती हैं। क्या मुस्तकबिल में ऐसा कोई इम्कान है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, आप और पीडीए में शामिल दीगर जमातें मिलकर आइंदा इलेक्शन में ऐसा कोई अलायंस बनाएं जो अलायंस की सूरत में इलेक्शन में हिस्सा ले? ये मुमकिन है? देखिए, मैं इस सिलसिले में एक इलेक्शन के तजुर्बात से गुजरा हुआ आदमी हूँ। आप अगर मुझे जरा थोड़ी बात करने दीजिए। एक मिनट हजरत, जरा एक मिनट। एक है कि जो इत्तेहाद पहले मौजूद है वो तहरीक के लिए था, इंतखाबी इत्तेहाद न था। इस वक्त भी जो हमारा इकट्ठ है वो पार्लियामेंट के अंदर के जितने भी कल की अपोजिशन थी, आज वो हुकूमती इत्तेहाद है। अगले इंतखाब में क्या होना है उसको माजी के अंदाज में छोड़ें, जिस तरह हालात बनते जाएंगे हम इस हवाले से सोचते जाएंगे, क्योंकि एक पार्टी है वो पंजाब में उसकी पोजीशन और है, उसको वहाँ पर उसके मफाद के मुताबिक और तरह की इत्तेहादी चाहिए। सिंध की एक पार्टी है, उसको वहाँ के माहौल के मुताबिक उसको अपनी इत्तेहादी चाहिए उसके इंतखाबी मफाद के लिए। बलोचिस्तान है, केपी है, वहाँ की पार्टियों की वहाँ के हालात के मुताबिक एडजस्टमेंट करनी होती है। तो ये चीज़ें हमेशा इंतखाब के दिन करीब आने के वक्त फिर इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। सियासी पार्टियों का बाहमी इत्तेहाद ये खारिज इम्कान नहीं है, लेकिन ये है कि उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाती है, अभी उसके लिए वक्त है। बहुत शुक्रिया।